إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل لكم بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال أيضا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم به إلى آخر الآية. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی سب رب وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن مجید کے اندر سورہ ذاریات کے اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہی ہے. خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اپنی تعریف الگ الگ انداز میں کیا. کہیں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض. اے دنیا کے اندر بسیرا کرنے والے انسان، دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں ساری کی ساری میری تسبیح و تحریم بیان فرماتی ہے. کہا وَلَوْ أَنَّنَا فِي الْأَرْضِ أَبْحُرٌ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر تم اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا چاہو، دنیا کے اندر سارے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لو اور دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کو قلم بنا لو، اس قلم سے اللہ رب العالمین کی تعریف لکھتے ہوئے جائیں، لیکن قلم سارے ختم ہو سکتے ہیں اور سارے سمندر کا پانی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. خود اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے اور روز قیامت کا دن کا مالک ہے. بعدہ مختصر سی تعریف کے بعد درود کا نزلانہ ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شخصیت مطہرہ مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے جس کی توفیق سے میں اور آپ خطبہ جمعہ سننے اور خطبہ جمعہ کے بعد جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسی طریقے سے کل روز قیامت کے دن جنت الفردوس کے اندر مل بیٹھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی جمعہ کی مناسبت سے ہم نے اس سے پہلے جمعہ کے اندر عورت کی تعلیم کے فوائد کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی تھی. اس کے بعد کا جمعہ ہم نے میاں بیوی کے رشتے کی عظمت کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کی تھی.
اس کے بعد مجھے موضوع دیا گیا ہے اسلام میں عورت کا مقام اور اس کی ذمہ داری۔ یہ نہ سمجھیں کہ مردوں کے متعلق کچھ باتیں نہیں ہوں گی، ہر بات مرد سے جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اپنے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر جو عورت کو مقام و مرتبہ دیا گیا ہے وہ دوسرے مذاہب کے اندر نہیں دیا گیا، کیونکہ میں نے جب اس موضوع کی تحقیق کی، جب اس موضوع کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھی، کچھ نکات جو مجھے ملے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز عیسائیوں کے بارے میں، عیسائی مذہب کے اندر عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں عیسائی کے مذہب کے اندر عورت کا مقام و مرتبہ، وہ کہتے ہیں وہ عورت کیسے پاک ہو سکتی ہے جو عورت گندگی سے آئی ہے اور ہمیشہ گندگی رہنے والی ہے۔ یعنی کہ وہ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ عورت ذات جو ہے وہ گندی ہے۔ جس مذہب کے اندر عورت کو گندہ سمجھا جائے وہ عورت کو کیا مقام دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیگر مذاہب کا میں نام نہ لیتے ہوئے صرف اوپری کی بات بتاتے اپنے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک اور مذہب کے اندر عورت کو اس بات سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ عورت ایک ایسی ذات ہے اس کو مارے بغیر زندگی نہیں کٹتی۔ جس طریقے سے گائے کو مارنے پر گائے سیدھا راستہ پکڑتی ہے، ڈھول کو مارنے سے ڈھول میں سے آواز آتی ہے، اسی طریقے سے عورت کو مارنے سے وہ زندگی کی سیدھی راہ پر چلتی ہے۔ ایک مذہب کا کہنا ہے۔ اور دوسرے مذہب کا یہ کہنا ہے کہ عورت سانپ اور بچھو جو زہریلی چیز ہے اس سے بھی خطرناک ہے۔ اور ایک مذہب کے اندر عورت کو، جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورت صرف اور صرف اپنی شہوت مکمل کرنے کا ایک آلہ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اندر، اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت بتاؤں، اس سے پہلے کہ عربوں کے اندر عورت کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ جب لڑکی پیدا ہوتی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ فَظَلَّ وَجْهَهُ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہیں بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے نادانی سے، ان کے چہرے ذلت سے ٹھپ پڑ جاتے۔ اور عربوں کے اندر خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تھا، ان کو زمین کے حوالے زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اور عورت بچی پیدا ہونے پر ماں باپ، جو ماں خود ایک عورت ہونے کے باوجود بھی اس بچی کو اپنے ذلت کا دامن سمجھ کر جو ہے اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی، اس کو قتل کرنے پر اپنے شوہر کو ابھار دیتی۔ اور اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر سب سے، یہ دنیا کیا ہے؟ عاجزی دنیا ہے، یعنی کہ ختم ہونے والی دنیا ہے، چند روزہ دنیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کے اندر سب سے اچھی چیز، سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے وہ نیک عورت ہے۔ اسلام کے اندر عورت کا یہ مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے، جہاں تک میرے علم کے مطابق، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی صحابیات، صحابہ تھے، اللہ رب العالمین نے خود سلام بھیجا ایک خاتون کو۔ یہ عورت کا مقام اسلام کے اندر بتایا گیا۔ اور اسی طریقے سے جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے بھی دنیا کے اندر کسی کو سلام نہیں سنایا، خصوصاً سلام، لیکن ایک خاتون ہے اس کو جبرائیل امین نے سلام سنایا۔ یہ اسلام کے اندر عورت کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور ہم بات کریں کہ یہ عورت جب ایک بیٹی رہتی ہے، جب بیٹی بن کر اس دنیا کے اندر آتی ہے، دیگر مذاہب کی بات چھوڑیں، اب ہم دین اسلام کی بات کریں گے کہ دین اسلام کے اندر عورت کا مقام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کو، جب دین اسلام آیا، جب دین اسلام کی شریعت آئی، اس کے بعد اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوا، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔
जैसा कि गुज़िश्ता जुमा बताया गया कि औरत को अरबों के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार जितनी भी बेटियां होती 5, 6, 7 सब के सब को ज़मीन के हवाले कर दिया जाता, बस इस वजह से कि औरत होने की वजह से माशरे में अपने आप को कमतर समझा जाता था और नाऊज़ बिल्लाह अपने आप को नामर्द समझा जाता था। उसके बाद जब शरीयत आई, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी देते हुए उन माँ बाप को, उस बाप को खुशखबरी देते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल रोज़े क़यामत का दिन होगा, उस बाप को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा जिसकी 3 बेटियां हो, जिसकी 4 या 3 बेटियां हो। पूछा गया 2 बेटियां, उसके साथ मामला क्या है? कहा गया 4, 3, 2 बेटियां हो। उसके बारे में कहा गया उसकी अच्छी से परवरिश की हो, उसकी तालीम का ख्याल रखा गया हो और उसके बाद उसको सही घराने में तौहीद पर रिश्ता बनाकर उसको शादी कर दी जाए। उसकी सही तरह से परवरिश करने पर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जन्नत की बशरत दी है। ये बेटियां जो इंसान आजकल हमारे मुआशरे के अंदर, ये तो ज़माने जाहिलियत की बातें थी, लेकिन आज नए अंदाज के अंदर बच्चों को ख़त्म किया जा रहा है। औरत बच्चियों को नए अंदाज के अंदर कैसे, वो लोग कम से कम अपनी बच्चियों का चेहरा देखकर ज़मीन के अंदर दफनाया करते थे, लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर माल कम हो जाएगा, बेटी की शादी करने पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं संभाल सकते, इस डर से नए तरीके से जो ज़माने जाहिलियत के अंदर जो रिवाज चल रहा था, एक नए अंदाज में, यानी कि अबॉर्शन के नाम पर माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है, डॉक्टर को कुछ पैसे देकर मालूम होता है कि पेट के अंदर बच्ची है, तो उसके साथ वही ज़माने जाहिलियत वाला रिवाज करके उस बच्ची को ख़त्म कर दिया जाता है। और उसके बाद ये बेटियां वही बेटियां हैं। बाप अगर बेटी किसी की ज़िंदगी के अंदर आजमाइश बनकर आती है, कोई बच्ची बदसूरत बनकर इस दुनिया के अंदर आती है, कोई बच्ची लंगड़ी या लूली बनकर इस दुनिया में आती है, माँ बाप के लिए आजमाइश है। अगर कोई बाप, इसके अंदर बड़ा भाई भी शामिल है, अगर बाप नहीं है बड़ा भाई इसके अंदर शामिल होता है। अगर ये बच्ची किसी के लिए आजमाइश बनकर आती है, आने के बाद अगर बाप या बड़ा भाई इस पर सब्र करता है, तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी देते हुए कहा, कल रोज़े क़यामत का दिन होगा, उस शख्स को जहन्नम का फैसला कर दिया हो चुका होगा, बस वो तौहीद पर कायम किया होगा और उसके बड़े गुनाह कबीरा होंगे, उसके बावजूद उसको जहन्नम में जाने का फैसला किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर उसकी बेटी आएगी, उसकी बेटी आएगी, आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सिफारिश करेगी, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, दुनिया के अंदर तूने मुझे आजमाइश बनाकर दुनिया के अंदर भेजा था, तूने मुझे बदसूरत बनाकर भेजा था, तूने मुझे लंगड़ा लूला बनाकर भेजा था, ए अल्लाह तूने मेरी कद को छोटा करके दुनिया के अंदर भेजा था, लेकिन मेरा बाप था, बाजू वाले ताने मार रहे थे, मेरे गाँव वाले ताने मार रहे थे, अड़ोस पड़ोस के ताने मार रहे थे, लेकिन ये मेरा बाप था, लेकिन कभी मुझे ताने नहीं मारा, बल्कि मुझे हर वक्त अपने हाथ से शफकत वाला हाथ पैर कर सब्र की तलकीन करता रहा, खुद भी सब्र करता रहा और मुझे भी सब्र करने के लिए कहता रहा, ए अल्लाह आज मेरा बाबा परेशान है, ए अल्लाह तू मेरे बाप पर रहम फरमा। ये होती हैं बेटियां। आज इनके पैदा होने पर जो ज़माने जाहिलियत के अंदर जो रिवाज चलता है, अगर बच्चियों को नहीं मारे, बच्चियों को ख़त्म नहीं किए, उसके बावजूद भी दूसरा एक और तरीका हमारे माशरे के अंदर देखने को मिलता है। वो क्या है? बच्चियों को टार्चर देना, बच्चियों से मोहब्बत ना करना। आज जितने भी मुर्तद होने के केसेस हम देखे हैं, हमने खुद अपने आंखों से देखा है, उन बच्चियों का जवाब यही होता है कि मेरा बाप सिर्फ मुझे मारता था, कभी मुझसे मेरे बाप ने मेरी ज़रूरियात के बारे में नहीं पूछा। अगर बाप बच्ची की ज़रूरत के बारे में नहीं पूछेगा, बच्ची का ख्याल नहीं करेगा, उसके रहने सहने का, बच्चियां जो है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को कमज़ोर, यानी कि औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मासूम बनाकर पैदा किया है, कमज़ोर नहीं, मासूम बनाकर पैदा किया है। आज मुर्तद होने के लिए यही काफ़ी है
کہ باپ بچی کا خیال نہیں رکھتا، باپ اس کی اچھی بری چیز کا خیال نہیں رکھتا، کوئی ایک آتا ہے جاہل آ کر اس کی کچھ خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، اس پر کچھ پیسے لٹا دیتا ہے، اس کی وجہ سے یہ خاتون جو ایک بڑی بڑی داڑھی رکھنے والا باپ، تہجد گزار باپ، جس نے اس کی جسمانی خواہشات یعنی کہ جو بچی کھانا چاہتی ہے، جو پینا چاہتی ہے، اس کا خیال نہیں رکھا، جو اس کو چاہیے تھا اس کی صحیح تربیت اس نے نہیں کی، اس کی وجہ سے بڑے بڑے داڑھی والوں کی بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اسلام کے اندر خواتین کا مقام بڑا بلند رکھا ہے۔ جب ابھی شریعت نہیں تھی، جبکہ حالات جو ہیں خواتین کو لونڈیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ سلوک کیا جاتا تھا، لیکن دین اسلام جب دین اسلام آیا تو اسلام نے خواتین کو وہ مقام دیا۔ جب بیٹی بنتی ہے تو بیٹی کے بارے میں جو تذکرہ کیا، اس کے بعد جب بیٹی جوان ہوتی ہے، جوان ہونے کے بعد وہ کسی کی بیوی بن کر کسی کی زوجیت میں جاتی ہے، اس کے بعد اس کی اسلام میں مقام تو معلوم ہو گیا کہ خاتون کا مقام، عورتوں کا مقام کیا ہے۔ اب اس کے بعد ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے بعد ذمہ داریاں کیا ہے؟ جب جوان ہو کر کسی کی زوجیت میں جاتی ہے، زوجیت میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ بتا دیا۔ صامت شہرہا، وہ رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنی عزت و عفت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، وہ انسان کو کہا جائے گا ادخل الباب الجنہ، جاؤ تمہیں جو دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ۔ جو شرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ تم جو جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں، جو دروازے جانا ہے چلے جاؤ، وہ مقام، وہ مرتبہ عورت کو دیا گیا ہے بس 3 چیزوں پر: رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے۔ ہم اس بات پر 2-3 باتیں گفتگو کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شوہر کی اطاعت و فرما برداری عورت کی اہم ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر عورت جنت میں جا ہی نہیں سکتی اگر اس کا شوہر اس سے ناخوش ہو۔ عورت کو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت جو تمہارے الماریوں میں سونا چاندی ہے، جو تمہارے بینکوں میں پیسہ بھرا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر اگر کوئی چیز تمہارے پاس ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے بہترین چیز کیا ہے؟ لسانا ذاکرا قلبا شاکرا۔ 2 چیز جس انسان کے اندر آ گئی، ذکر کرنے والی زبان، شکر گزاری والا دل جس کے اندر آ گیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ خاص کر کے خواتین کے اندر یہ دونوں چیزیں کم ہوتی ہیں، دونوں چیزیں کم۔ اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہیں تو اللہ ماشاءاللہ۔ اور دوسری چیز، آپ پوری زندگی دیکھ لیں، عورتیں ناشکری ہیں، عورتیں ناشکری ہیں۔ اپنے آپ کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا جملہ ہے، لیکن اپنے آپ کو سدھار کر اس جملے کو جھوٹ بنا سکتے ہیں۔ عورت ناشکری کیوں ہے؟ شوہر، میاں بیوی شادی ہوتے ہیں، شوہر حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ اس کی خاطرداری کی جائے، اس کی ہر چیز کا لحاظ رکھا جائے، ہر چیز اس کو جو میرے ہاتھ، جو اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی طاقت میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ اگر وہ شوہر اس کو میسر نہیں کرتا تو عورت زندگی کے کیے ہوئے سارے، کم سے کم جتنے بھی سال کیا ہوگا، ہر چیز پر پانی پھیر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، اور نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے، یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ میں جب سے تمہارے نکاح میں آئی ہوں، جب سے مجھے سکون نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں نے عورتوں کی دیکھی، اس وجہ سے کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ مردوں کی ذمہ داری ہے،
مردوں کی ذمہ داری ہے، جو مرد شادی ہوتا ہے ہونے کے بعد اس کا ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، لیکن مرد کو چاہیے سب سے پہلے اپنی عورت کو مومنہ بنائے، اس کو سمجھائے صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، ذکر کیا ہے، نماز کیا ہے۔ جب اس کو خود تم نہیں سمجھاؤ گے تو عورت ناشکری کرے گی، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ آج نیا ٹرینڈ چل رہا ہے نوجوانوں کے اندر، شادی نہیں ہوتی، حرام طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں تمہارے لیے کروں گا، فلاں تمہارے لیے کروں گا، فلاں تمہارے لیے کروں گا، لیکن جب شادی ہوتی ہے اس کے پاس استطاعت طاقت ہونے کے باوجود بھی عورت کو کمزور سمجھ کر اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا دین اسلام کے اندر جو بتایا گیا ہے اس چیز پر غور کریں۔ اگر مرد کے پاس شکر گزاری آ جائے، اگر مرد کے پاس شکر گزاری آ جائے، خود بخود عورت کے اندر شکر گزاری آ جاتی ہے۔ کیونکہ آج ہم نے خطبہ جمعہ جو ہم نے انتخاب کیا ہے عورت کا مقام اور اس کی ذمہ داری کے تحت کچھ باتیں عورتوں پر ہم نے کرنے کا جو سوچا ہے، یہ ہے کہ جب عورت کسی کی زوجہ بنتی ہے، کسی کی بیوی بنتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں پر گناہ کبیرہ، جیسے کہ گزشتہ جمعہ بھی اس بات کی وضاحت کی گئی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ سب سے بڑا گناہ۔ لیکن جب میاں بیوی کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے تو وہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کیوں دی گئی؟ کیوں جھوٹ حلال ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کا رشتہ نہ بگڑے، اس وجہ سے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی۔ یہ تھی عورت جب کسی کی بیوی بنتی ہے تو شکر گزاری کر کر جو ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ، جب ایک خاتون، جب ایک عورت بچی تھی اس کی الگ ذمہ داری، جب بیوی بنی اس کی الگ ذمہ داری، اب جب ماں بنتی ہے، جب ماں بنتی ہے اس کی الگ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بچے کا پہلا مدرسہ اس کی ماں کا گود ہے۔ ماں جو پرورش کرتی ہے وہی زندگی بھر چلنے والی چیز ہے۔ ماں اگر بچوں کو دوسروں کے حوالے کرے گی، کسی کرکٹ پلیئر کے حوالے کر کر اپنے بچوں کو ایسے سنوارنے کی کوشش کرے گی، اپنے بچوں کو کسی ہیرو کی طرح بنانے کی کوشش کرے گی، واللہ کہہ رہا ہوں اگر استاد کتنی بھی کوشش کر لے، اگر ماں نے اس کو بگاڑا ہے کوئی استاد اس کو سدھار نہیں سکتا۔ دیکھیں ایک ماں جب اپنے بچے کی صحیح پرورش کرتی ہے تو اللہ رب العالمین نے ماں کا مقام مرتبہ قرآن مجید کے اندر بہت بلند کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے جس کے ماں باپ راضی ہوں، اور اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے پر پہنچ جائیں تم ان کو اف تک مت کہنا۔ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا ماں باپ کا مقام مرتبہ بلند کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو تکالیف برداشت کرتے ہیں اس کا احسان اولاد پوری زندگی بھر میں نہیں چکا سکتی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام و مرتبے کے بارے میں کہا۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی سے، کہتے اللہ کے نبی میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کعبۃ اللہ کا طواف کروایا، اللہ کے نبی میں نے حج کروایا، اللہ کے نبی میری ماں بوڑھی ایک دم کمزور لاچار تھی، اس کے پاس چلنے کی سکت نہیں تھی، اس کے باوجود میں نے میری ماں کو کندھے پر بٹھا کر میں نے حج کروایا۔ اللہ کے نبی اس کے دوران ماں کو ضرورت محسوس ہوئی، ماں نے میرے جسم پر ہی ضرورت کر لی، ماں کا چہرہ تھوڑا سا ٹھپ ہو گیا، اللہ کے نبی میں نے اس کو گندگی نہیں سمجھا، اللہ کے نبی میں خاموش رہا، میں نے ماں کو کچھ نہیں کہا۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے اللہ کے نبی میں نے ایسا 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 کیا، کیا اللہ کے نبی میں نے میرے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے صحابی تم تو حق کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر، جس وقت ماں نے تم کو پیٹ میں رکھ کر ایک مرتبہ ندائے آہ لگائی تھی اس کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا۔ اسلام کے اندر ماں کا مقام یہ بیان کیا گیا۔ اب بتائیں ہمارا سلوک ماں باپ کے ساتھ کیا ہے؟ باپ کے ساتھ چھوڑیں، باپ کو ڈر کر خاموش رہتے ہیں، لیکن ماں کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر کیا سلوک ہے؟ نوجوان جاتا ہے باہر کسی کے پاس مار کھا کر آتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، آ کر غصہ ماں کے اوپر نکالتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حق ہے، حق سچ ہے، اس کو مان کر چلنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد یہ تھی ماں کا مقام و مرتبہ، اس کے بعد بہنوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اس سے پہلے میں نے خطبہ جمعہ کے اندر جب عورتوں کی تعلیم کے متعلق کچھ باتیں بتائی تو اس کے اندر یہ واقعہ بتایا تھا، لیکن دوبارہ بتانا چاہتا ہوں۔ عورت کا مقام جب ماں بنتی ہے اس کی الگ ذمہ داری، جب بہن بن کر کسی کی ذمہ داری نکالتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ صحیح بخاری کی تفسیر لکھنے والے جو 5 صدی بعد لکھی گئی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ، یہ ان کی ماں نہیں تھی، ان کی ماں نہیں تھی، ست الرکب ان کی بہن نے ان کو پرورش کی، ان کو پالا پوسا اور اس کے بعد ان کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھایا، اتنا آگے بڑھایا، اتنے آگے بڑھایا، اتنے آگے بڑھایا، ان کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بنایا۔ انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی فتح الباری کے نام سے، اتنی بہترین کتاب، اس کی کتاب کی کوئی کاپی آج تک نہیں کر سکا۔ حافظ ابن حجر کو بنانے والی کون ہیں؟ ان کی بہن ست الرکب۔ دیکھیں اسلام کے کردار کے اندر جب خواتین کی بات کی جاتی ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں علامہ ابن تیم رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم، امام ابو حنیفہ، جتنے بھی علماء گزرے ہیں، آپ صرف شخصیات کو جانتے ہیں لیکن ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا نام نہیں جانتے۔ یہ ماں وہ ہے جو اپنے نام کو چھپا کر وہ اندر سے کام کرتی ہے۔ لہٰذا خواتین کا مقام و مرتبہ خود خواتین سمجھیں۔ اور مرد کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ مرد کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دیکھیے خواتین کے متعلق ایک اور بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی اچانک سے ڈر گئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی گھر آتے ہیں، آنے کے بعد اللہ کے نبی ڈرے ہوئے ہیں، ان کے چہرے پر اللہ کے نبی پر ڈر طاری ہے۔ آ کر کہا زنبیلونی زنبیلونی زنبیلونی، مجھ پر چادر اڑاؤ، مجھے خدشہ ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ آج کل کی بیویوں کی طرح نہیں تھی، میرے گھر کا ٹینشن بہت ہی پھر اوپر سے تم آئے جو آج ہمارے خواتین کرتے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ تھے اللہ کے نبی کے، جو اللہ کے نبی نے ڈر کر جو اللہ کے نبی آئے تھے وہ ڈر بھلا دیے۔ کلا لا یخزک اللہ ابدا، اللہ کے نبی آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ تو اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، آپ آپس میں محبت کرتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اسلامی شریعت کے اندر جو دین اسلام کو آگے پہنچانے کا کام جتنا مردوں کا ہاتھ سے، میں کہتا ہوں اس سے کہیں گنا زیادہ عورتوں کا کام۔ دیکھیں جب قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، صحابہ جو ہے ان آیتوں کو یاد کرتے تھے، اسی میں سے صحابہ ان آیتوں کو اکٹھا کرتے تھے، کچھ صحابہ یاد کرتے تھے، انہی میں سے ام ورقہ رضی اللہ عنہ پہلی حافظہ دنیا کے اندر قرآن کو یاد کر لیتی ہیں اور خواتین کو نماز پڑھاتی ہیں۔ خواتین کا الگ مقام بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عمر خطاب رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں ام ایمن کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے۔
جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ام ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ام ایمن جو ہے رونے لگتی ہیں۔ ابو بکر عمر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے انتقال پر یہ رو رہی ہے، تو دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں آپ نہ روئیں، اللہ کے نبی جو انتقال کر گئے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس دنیا سے بہتر کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رکھا ہوگا۔ یہ بات سنا تو ام ایمن کہتی ہیں میں اللہ کے نبی کے انتقال پر نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج کے بعد سے وہ سلسلہ بند ہو چکا جو وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی کے جواب پر جبرائیل امین سیدھے آسمان سے اتر آتے اور اللہ کے نبی سے گفتگو کرتے، وہی لے کر آتے اور اللہ کے نبی سے گفتگو کرتے۔ کسی مسئلہ پیش آتا، جبرائیل امین آسمان سے آتے، آ کر وہ جو ہے وہ تعلیم دے کے چلے جاتے، اللہ کے حکم کو بیان کر دیے جاتے۔ میں اس لیے رو رہی ہوں آج کے بعد سے جبرائیل کا آنا بند ہو چکا ہے۔ یعنی کہ ایمانی جذبہ، علم، خواتین کے اندر اگر دینی بیداری چاہتے ہیں، خواتین صحیح معنوں میں ایک خاتون، مومنہ خاتون بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہے، 3 چیزیں اپنی زندگی کے اندر لاگو سے پکڑیں۔ اللہ کی عبادت کثرت سے کرنا۔ صحابیات کیسے تھے؟ صحابیات اتنا عبادت میں لگے رہتے، حالانکہ وہ شوہروں کی فرما بردار رہتی، شوہروں کی اطاعت کرتی، اس کے باوجود بھی دیکھیں خواتین کے لیے بس اللہ رب العالمین نے جو شوہر کو دیا ہے اس کے اندر خوش رہنا چاہیے۔ کیا ہوا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ غریب والی زندگی گزارے، ان کے پاس اللہ کے نبی کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھا۔ آخر میں اللہ کے نبی کے پاس تھوڑا سا مال آتا ہے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ جو ہمیں سالانہ خرچ دیتے ہیں اس مرتبہ آپ زیادہ دے دیں۔ یہ کوئی پوچھنا غلط نہیں تھا، لیکن پوچھا، سوچا کہ اپنے گھر کو کچھ اچھا بنا لیں، گھر کے کچھ سامان میں اضافہ کر لیں۔ یہ چیز غلط نہیں تھی، اچھی چیز تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل کرتا ہے، اے ام المومنین، اے مومنوں کی ماؤں، اگر تم اللہ کے نبی کے ساتھ غربت میں رہنا چاہو تو رہو، ورنہ ہم تم کو دنیا سے نواز دیں گے، لیکن اللہ کے نبی کے زوجیت سے نکلنا پڑے گا۔ یہ بات سننا تھا۔ اللہ کے نبی آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت نازل کیا ہے، تم میرے ساتھ رہو تو غربت میں رہو، جیسے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے اسی میں رہو۔ اگر تم چاہتی ہو تمہیں دنیا چاہیے، دنیا بھر کی دولت چاہیے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا نوازنے والا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ، تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو، دیکھو اس کے بعد کیا جواب آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے اللہ کے نبی مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے اللہ اور اس کے رسول چاہیے۔ اللہ کے نبی اس معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں۔ آپ غور کریں اس بات پر کہ آج خواتین ہماری اپنے شوہروں کو حرام کاموں پر ابھارتی ہیں۔ کیسے حرام کاموں پر؟ ان کے پاس چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اپنے ضد میں، اپنی انانیت میں، اپنے تکبر میں، اپنے غرور کے اندر آ کر اس کو کہتی نہیں، کیسے بھی کر کے لاؤ، مجھے لانا ہے لانا ہے لانا ہے۔ یہ ناشکری ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کے شوہر کو دیا ہے، اس پر جو ہے خوش رہ کر اللہ رب العالمین کو جو ہے شکر گزار بننے کی کوشش کریں۔ آخری بات مردوں کے متعلق یہ ہے کہ خواتین کو شکر گزار بنانا، نیک بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تلخ حقیقت یہی ہے کہ خواتین کو ابھی بھی نیچی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا مقام و مرتبہ ہماری نگاہوں میں کوئی نہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، جیسے گزشتہ جمعہ واقعہ بتایا میں نے، وقت کا نبی، وقت کا پیغمبر اپنی بیوی کے ساتھ رننگ ریس، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رننگ ریس کرتے ہیں۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ فرسٹ آتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی کی وفات سے پہلے ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، پھر دوسری مرتبہ رننگ ریس لگاتے ہیں، تو اس بار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ آتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت تھوڑی موٹی ہو گئی،
پہلی مرتبہ میں فرسٹ آئی تھی، دوسری مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ آتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا تل کا بتل کا، اے عائشہ وہ تمہاری جیت تھی، یہ میری جیت ہے، دونوں کی جیت برابر ہو چکی ہے۔ یعنی کہ آپس کے اندر محبت، خواتین کے مقام و مرتبے کو جب سمجھیں گے، خواتین اس معاشرے کے اندر ایک عزت بن کر اس دنیا کے اندر رہ سکتی ہے، اور ان لوگوں سے جو اپنے جہالت کو دیکھ کر اپنی خواتین کو ہمیشہ آزادی دینے کا کام کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ خواتین کس کے کام آتی ہیں؟ فلیٹ کے اندر ناشتہ دینے کے لیے آج ہماری خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے، کسی بھی نئے پروڈکٹ کا پرچار کرنے کے لیے ہماری خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے، آج ہمارے خواتین کو کسی بھی پکچر کا جو ہے تعارف کرانے کے لیے ہماری خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ خواتین اس کے لیے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے خواتین کو اسلام کے اندر ایک الگ مقام و مرتبہ دیا ہے، اس مقام و مرتبے کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین خواتین کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین خواتین ان کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین جو بھی بیمار ہیں اللہ رب العالمین تمام کی بیماریوں کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین جو بھی مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے غیبی ذریعہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو بھی نیک لڑکے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام فرمائے، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت توحید کی دولت اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اس دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری، سب سے بری بیماری شرک کی بیماری، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شرک کی بیماری سے حفاظت فرمائے، وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔